پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین اسلام کی شکل میں ایک مکمل زندگی گزارنے کا نظام جو ہے وہ انسانوں کو عطا فرمایا ہے۔ آج کل ہمارے ملک میں اور خاص کر کئی سرکار پرست مولوی جو ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ اسلام کو صرف عبادت کا مذہب بنایا جائے، جبکہ اسلام صرف عبادت کا مذہب نہیں، اسلام زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ایک ایسا طریقہ جس میں پاکیزگی، ایک ایسا طریقہ جس میں نیکی ہے، ایک ایسا طریقہ جس میں عزت ہے، جس میں جرت ہے، عزیمت ہے، انسانوں میں برابری ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ جیسے حالات سامنے آئیں اسی کے مطابق عمل کرو۔ اب مریض کے پیٹ میں درد ہو تو ڈاکٹر جو ہے گلی محلے میں عام جو بغیر ڈگری کے ہوتے ہیں وہ پیٹ درد کی بجائے بخار کی دوائی دیتا رہے تو مریض کی حالت اور بگڑ جائے گی۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو بظاہر جو ہے شکل اور صورت سے مولوی نظر آتے ہیں، اب قوم کو بیماری لگی ہو، بزدلی کی، انتشار کی، نفاق کی، اور یہ کھڑے ہو کے بتا رہے ہوں کہ پجامہ ٹخنوں سے اونچا رکھنا بھائی۔ جو لوگ وقت کے لحاظ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچا نہیں سکتے، وہ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے عالم بردار نہیں بنے۔ ہر ایک جمعے کو خطیب خطبے میں کہتا ہے کہ سب سے افضل ترین جہاد یہ ہے کہ وقت کا جو مقرر ہے، وقت کا جو عالم ہے، وقت کا جو محدث ہے، وقت کا جو شیخ الحدیث ہے، جو بڑا مولوی ہے، وہ وقت کے بادشاہ کے سامنے سچی بات، کھری بات، بالکل صاف ستھری بات کہے گا۔ قرآن نے کہا، محمد رسول اللہ نے کہا کہ یہ افضل ترین عمل ہے۔ ایک ایک لفظ کی رہنمائی کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دنیا میں خوف کا ماحول تھا، لوگوں کو نماز سے پہلے ہمت کی ضرورت تھی، لوگوں کو زکوٰۃ سے پہلے آزادی کی ضرورت تھی، لوگوں کو طواف کرنے سے پہلے اس بات کا یقین چاہیے تھا کہ جب ہم طواف کریں تو کوئی ہمیں مارے نہ، کوئی ہمیں تشدد کا نشانہ نہ بنائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں وہ پہلی ذات ہے جنہوں نے انسانوں میں سے خوف کو ختم کیا ہے۔ اب پتہ یہ لگا کہ داڑھی رکھنا سنت ہے تو دوسرے کی ہمت بندھانا بھی سنت ہے۔ پتہ یہ لگا کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا سنت ہے تو کسی کمزور دل کو حوصلہ دینا بھی سنت ہے۔ اسلام نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہمیں کہ لوگوں کو ڈراؤ نہیں، ان کی ہمتیں بتاؤ۔ حفیظ میرٹی نے کہا نا کہ لے کے نام خدا جان پر کھیل جا، بزدلوں میں نہ جا مشوروں کے لیے۔ آج لوگوں نے وتیرہ پکڑ لیا، ایک دوسرے کو ڈرانے کا، خوف زدہ کر رہے ہیں۔ بلال کو لوگوں نے خوف زدہ کیا کہ تو بیت اللہ میں نہیں جا سکتا، تو غلام ہے، تو ہمارے برابر بیٹھ نہیں سکتا۔ محمد الرسول اللہ نے سیدنا بلال کو حوصلہ دیا کہ نہیں، جب تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اب تم تمام مسلمانوں کے، چاہے وہ ابو بکر ہو، چاہے وہ عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، ابو عبیدہ بن جراح ہو رضی اللہ تعالی اجمعین، کہ تم ان سب کے بھائی ہو، ان کے برابر ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نیت باندھنے لگتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ کیا کرنے لگے ہیں؟ فرمایا عمر نماز پڑھیں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہاں گھر میں؟ فرمایا بیت اللہ میں تیری قوم جو ہے وہ ظلم کرتی ہے۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خطاب کا بیٹا اسلام بھی قبول کرے اور ہم نماز بھی گھر میں پڑھیں؟ آج سے ہم نماز علی الاعلان بیت اللہ میں پڑھیں گے جا کے۔ ایک تاجر کے پیسے مار لیتا ہے ابو جہل، اور مکے کے لوگ اسے ڈراتے ہیں۔ امیہ اس کو کہتا ہے تیرے پیسے نہیں ملیں گے، ابو لہب کہتا ہے پیسے نہیں مل سکتے، امیہ کے ساتھی اس کو کہتے ہیں پیسے نہیں مل سکتے، عبداللہ بن جدان کہتا ہے پیسے نہیں مل سکتے۔ وہ تاجر پریشان ہے، غمزدہ ہے، محمد الرسول اللہ کے پاس پہنچا، سونے رسول نے کہا نہیں پہلے کھا پی، میرے پاس پیسے کیسے نہیں ملتے، تیرا حق میں محمد الرسول اللہ جا کے دلوا کر آؤں گا۔ پتہ یہ لگا کہ لوگوں کو ڈرانا سنت نہیں ہے، قوم کو بزدل بنانا سنت نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو جا کے ہم اس کو ڈرانے لگتے ہیں کہ اچھا اس بیماری سے تو ہمارا فلاں رشتہ دار مر گیا تھا جی۔ اب یقین مانے مجھے ایک صاحب ملے، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے، تو میں نے انہیں کہا آپ اللہ پہ یقین رکھ کے دوا کھائیں، تو دنیا میں کوئی ایسی بیماری ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو کل میں ایک گاؤں میں تھا، جب مسجد کا سنگ بنیاد رکھ کے نکلا تو ملے، کہنے لگے میں الحمدللہ ٹھیک ہو گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نا صحابہ کو کہ لوگوں کو ڈراؤ نہیں اور ان کی ہمت بندھاؤ۔ آپ تو لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کو ڈراتے ہیں، کسی کا کاروبار نہیں چلتا اس کو ڈراتے ہیں، کسی کی کسی سے بگڑ گئی اس کو ڈرا رہے ہیں۔ شریعت نے کہا کیوں ڈراتے کیوں ہو؟ اسلام نے کہا کہ اگر تم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی تو نہ کرو، فائدہ نہیں کر سکتے تو نقصان تو نہ کرو، ساتھ نہیں دے سکتے تو دھکے تو نہ مارو۔ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کی، کن کی؟ جو کمزور تھے۔ کن کی حوصلہ افزائی کی؟ جن کے اوپر تشدد کیا گیا۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہم نے ایمان کے 3 درجے ہیں۔ فرمایا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، دوسرا درجہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے برا کہے، اب تیسرا وہ کہ جی ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا مانے کم از کم۔ اب جن کے دل میں بھی ایسے خیال نہیں آتا کہ فلاں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ کس طرح مسلمان ہو سکتے ہیں؟ وہ کس طرح بیٹھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو، حدیث کو بیان کر سکتے ہیں جن کے سامنے مظلوم پر تشدد ہو رہا ہو، اور اس کے بعد وہ کہتے ہو کہ اتنی دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی؟ اٹھائیں اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ بڑے بڑے ولی اللہ اس لیے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے کہ جب وقت کے ظالموں نے مظلوموں پر تشدد کیا، جب وقت کے ظالموں نے غریبوں کے اوپر تشدد کیا تو تم سجدے کرتے رہے، تم نے مظلوم کی مدد نہیں کی اس وقت۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں ساری نمازیں پڑھی ہیں، ساری نمازیں مسجد نبوی میں پڑھی ہیں، لیکن جب وقت آیا تو میدان بدر میں گئی، وہاں جا کر اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر جب اس سے سخت وقت آیا تو جنگ خندق کے موقع پر ظہر عصر مغرب قضا کر دی گئی۔ فرمایا حکم دیا کہ پہلے دشمن سے ان مظلوموں کی حفاظت کرنی ضروری ہے، ان کی زندگی کی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ اسلام نے کہا ہے، یہ درس دیا ہے ہمیں۔ ہم عام معاشرے میں کیا کرتے ہیں؟ روز کوئی ہمیں سنگین بیمار مل جاتا ہے تو 10 آدمی اس کو دیکھ کے کہتے ہو فو تم تو بہت کمزور لگ رہے ہو بھائی۔ اب جس کو آپ کہتے ہیں کمزور لگ رہے ہو اس کا دل اندر سے بیٹھ جاتا ہے اسی وقت کہ بھائی میری حالت پہلے سے زیادہ خراب ہے، عثمان بھائی نے بھی مجھے دیکھ کے کہا بھائی تم کمزور لگ رہے ہو، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کمزور ہے۔ لیکن اگر آپ 2 لفظ اس کو یہ کہتے کہ اب آپ پہلے سے اچھے لگ رہے ہیں، پہلے سے بہتر لگ رہے ہیں، تو اس کا جسم اس کا ساتھ دیتا، اس کا ذہن اس کا ساتھ دیتا، لیکن آپ نے اپنے بھائی کی خیر خواہی نہیں کی۔
آپ کا پڑوسی پریشانی میں ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے، آپ اس کے پاس یہ کہنے نہیں گئے کہ یہ دکھ درد ختم ہو جائے گا، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، آپ الٹا اس کو یہ کہنے کے لیے جا رہے ہیں کہ فلاں آدمی اس مقدمے میں عمر قید کی سزا میں اب تک جیل میں بیٹھا ہوا ہے، تو اور گھبرا گیا کہ اچھا جی یہ تو معاملہ ہی خراب ہو گیا میرا۔ کوئی دین کا کام کرنے کے لیے نکلا، کسی نے سوچا کہ فلاں دینی تحریک چلاؤں، کہ فلاں NGO چلاؤں، تو 4 آدمی پہلے پہنچ گئے اس کے پاس، نہیں تم یہ کام کرو گے تمہاری بدنامی بڑی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کہ یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس نے دھندا شروع کر لیا ہے۔ نظریات جو ہیں اگر نیکی کی طرف ہوں گے تبھی آپ لوگوں کو اچھائی کا درس دیں گے نا۔ جب آپ کا ہی نظریہ گندا ہے تو پورا خوبصورت جسم چھوڑ کے آپ کو صرف وہ زخم دکھائی دیتا ہے مکھی کی طرح جہاں پر خون نکل رہا ہے۔ یہ تو اب ہمیں طے کرنا ہے نا کہ ہمارا نظریہ کیسا ہے۔ پورے مکے کے لوگ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا سمجھتے ہیں، محمد رسول اللہ نے سیدنا بلال کو مؤذن رسول کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ یاسر بن عمار کو پورا مکہ مارتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گلے سے لگایا ہے۔ سیدنا اسامہ غلام کے بیٹے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلام ابن غلام ہے، محمد رسول اللہ نے پہلے اسلامی لشکر کی سرداری ان کو عطا فرمائی ہے۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نظریہ دیا، ہم اس نظریے کو چھوڑ رہے ہیں، ہم تو فتووں کے اوپر آ گئے۔ وہ بھی فتویٰ کس کے لیے چاہیے؟ اپنے بھائی کے لیے چاہیے، اپنے رشتہ دار کے لیے چاہیے، اپنے امام کے لیے چاہیے، اپنے صدر کے لیے چاہیے، اس کام کے لیے چاہیے کہ اس کی بے عزتی ہو جائے کسی طرح۔ جب نظریہ ہی غلط ہو جائے گا تو اقدامات اچھے نہیں ہوں گے۔ یہ اسلام کا نظریہ ہی تو ہے کہ آج فرانس جیسا ملک جو ہے وہ ہمارے خلاف اس لیے بول رہا ہے کیونکہ اسلام کا نظریہ پاک ہے اور اسلام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ چائنا میں مسلمانوں پر تشدد اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ مسلمانوں کا وہاں نظریہ پاک ہے، ان کے عقائد پاک ہیں، ان کی تبلیغ سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اسی لیے حکومت کو تکلیف ہو رہی ہے نا۔ ہم اپنے نظریے کو ہی بدل رہے ہیں۔ ہمارا نظریہ تو ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے، لوگوں کو خوف زدہ نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھیں اچھی طرح اس بات کو لکھ لیجئے، خاص کر جو نماز پڑھتے ہیں وہ، لوگوں کو ڈرانا گناہ ہے، اپنے بھائیوں کو ڈرانا گناہ ہے، پڑوسی کو ڈرانا گناہ ہے، کسی بیمار کو خوف زدہ کرنا گناہ ہے، کسی تحریک چلانے والے کو ڈرانا گناہ ہے، یہ بھی شریعت نے کہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باہر کسی کو ڈرا کے آئے ہو، کسی کو خوف زدہ کر کے آئے ہو اور پھر آپ مسجد میں سجدہ کر کے کہیں کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند نہیں ہیں جو اللہ کے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہوں۔ کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ اس کو حوصلہ دینے کی بجائے، 4 نیک مشورے دینے کی بجائے آپ اس کو خوف زدہ کر رہے ہیں۔ کوئی اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے، کوئی تحریک میں جا رہا ہے، آپ اس کو ڈرا رہے ہیں کہ اچھا نہیں فلاں جگہ اگر تم کسانوں کے ساتھ چلے گے کوئی بات ہوگی تو تمہارا کیا ہوگا۔ شریعت نے یہ باتیں طے کی ہیں، ان کتابوں کو اب کوئی کھولتا نہیں ہے، کیونکہ آج پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ حکمران جو ہیں وقت کے وہ تو نہیں ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ کفار مکہ نے جس طرح ہمارا گودی میڈیا ہے نا آج کل، اس نے ایک دہشت کا ماحول بنایا، پورے ملک کے مولویوں کے خلاف ویڈیو چلا چلا کے بھی ان کو ڈرائیں۔ یہی کام ابو جہل نے کیا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوئے۔ پتہ ہے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوئے۔ جب اس وقت اس دور کے میڈیا نے جھوٹی خبریں پھیلانی شروع کی کہ نعوذ باللہ جادوگر ہیں جی، نعوذ باللہ یہ ہیں جی، نعوذ باللہ وہ ہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا اور ان صحابہ میں جس کی سب سے پیاری آواز تھی، جس کے لفظ سب سے خوبصورت تھے، جس کی آواز میں وجد تھا، جس کے کہنے سننے کے اندر قرار آ جاتا تھا، اس کا نام حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں صرف ایک صحابی کو، کس کو؟ حسان بن ثابت کو اپنی جگہ کھڑا کیا، منبر رسول پر کھڑا کیا، فرمایا حسان، یہ جو ابو جہل کہتا ہے، یہ جو عتبہ باتیں کہتا ہے،
ہے؟ یہ جو مکے کے بڑے بڑے یہودی کہتے ہیں باتیں، آؤ حسان تم ممبر پر کھڑے ہو اور بتاؤ ان کو کہ محمد رسول اللہ کون ہے اور تم کون ہو۔ تاریخ نہیں پڑھو گے اسلام کی؟ اسلام نے یہ درس دیا ہے، تبھی ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا، اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا ہم سچ بولنا بند کر دیں؟ اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں زور شور کے ساتھ تو کیا آپ سچ بولنا بند کر دیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ سچ کے پاس ذرائع نہیں ہوتے، لیکن سچ کی زمین میں جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں، بڑے سے بڑے طوفان اس سچائی کو پلٹ نہیں سکتے۔ اپنے نظریے کو درست رکھیں، یہ بھی دین ہے۔ وضو کرنا دین ہے نا، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا دین ہے نا، نماز میں نیت کا درست ہونا دین ہے نا، یہ بھی دین ہے کہ آپ کا پہلے نظریہ اچھا ہو۔ جن کا دل پاک نہیں ہے ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ جو نماز میں دائیں بائیں والوں پر فتوے لگانے کی سوچتے ہیں ان کی بھی نہیں ہوتی۔ نظریے کو درست کرنا ہوگا اپنے۔ بڑی بڑی مسجدوں میں آپ جائیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مسجد میں یہ بیماری نہیں، بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ فلاں فتویٰ ایسے، فلاں فتویٰ ایسے، ہاتھ جوڑ کے کھول کے نماز پڑھیں، پیر پھیلا کے پڑھیں، جوڑ کے پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں ہیں، جس کو جو اچھی لگتی پڑھ لیجئے، لیکن آپ ایک دوسرے کا احترام کرنا بند کر رہے ہیں، یہ تو سنت نہیں ہے۔ دل میں نفرت لے کے نماز پڑھنا سنت نہیں ہے، رنجشیں لے کر نماز پڑھنا سنت نہیں ہے۔ بہلول دانا نے کہا نا امام جنید بغدادی سے، کہنے لگا کہ کھانے کا ادب یہ ہے کہ پہلے یہ بات طے کر لو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے سے کہ یہ لقمہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے، اور سونے کا ادب یہ ہے کہ رات کو دعائیں پڑھنے سے پہلے یہ بات طے کر لو کہ اس دل میں انسانوں کی برائی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر برائیاں لے کے سو رہے ہیں تو پھر یہ سونا سنت طریقے سے سونا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اپنا نظریہ درست کریں، نظریہ درست کریں۔ بدگمانی سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی کفر ہے، کفر کا مطلب جھوٹ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بدگمانی کفر ہے، میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا۔ کل کی میں بات بتاتا ہوں، میں تقریر کر کے بیٹھا ایک گاؤں میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے گئے پٹیالے کے پاس، بالکل سچا واقعہ مختصر سا آپ کو سناتا ہوں۔ تو ایک بہت غریب حال مسلمان میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں ایک امام صاحب نے اعلان کیا بھی مسجد کے لیے سب کچھ دیتے۔ اب ہم لوگ جو بیٹھے ہمارے سامنے، اس بندے نے اپنا بٹوا کھولا تو اس میں سے 50 روپے کا نوٹ نکالا۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ہے۔ اب جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسے دیکھ رہے ہیں، تو اس نے 50 روپے کا نوٹ نکالا۔ جب چندے والا قریب گیا تو اس نے وہ واپس رکھا، کوئی اور نوٹ تلاشنے لگا۔ تو لینے والا اور ہم جیسے سوچ رہے ہیں کیا کہ اس کو 50 روپے زیادہ لگے تو یہ رکھ کے 10 یا 20 روپے نکالے گا۔ پھر اس نے 100 روپے کا نوٹ نکالا، وہ بھی واپس رکھ دیا۔ جب رومال والا قریب آیا تو اس پھٹے حال آدمی نے 500 روپے دیے۔ تو آپ کا نظریہ تو یہ تھا کہ یہ شاید 50 سے بھی کم دینا چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ابھی ہماری نیت پاک نہیں ہوئی ہے، ابھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر نہیں چل پا رہے ہیں۔ یہاں تو نماز میں کسی کا اگر فون بج جائے، میں اکثر یہ بات سوچا کرتا ہوں، کسی کا فون نماز میں بج جائے تو اگر 50 نمازی ہیں تو اگر 45 کے دل میں یہ بات ہے کہ اس نالائق کو یہ یاد نہیں رہا کہ فون بند کرنا ہے، تو آپ یقین مانیں وہ نمازی نہیں ہے، ان کے دل میں بدگمانیاں ہیں۔ اگر کسی ایک نے یہ سوچا ہو کہ نماز کے وقت اس کے گھر سے فون آیا، اللہ خیر فرمائے، کوئی پریشانی نہ ہو گئی ہو، پیچھے کوئی گھر میں بات نہ ہو گئی ہو، اس کے لیے دل میں سے دعا نکلے کہ اللہ تعالیٰ یہ فون خیر والا ہو، نظریے کی بات ہے، نظریے کی بات ہے نا۔ اب یہاں نظریہ یہ ہے کہ بس بے عزتی کرنی ہے، یہاں نظریہ یہ ہے کہ بس اس کی بے عزتی ہونی چاہیے، کیوں بجا اس کا فون؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ کیا ہے؟ شریعت کا نظریہ کیا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے کہ جو خبر ہو وہ خیر والی ہو، جو پیغام آیا ہو وہ خیر والا پیغام ہو۔
تو اگر نظریہ آپ کا درست ہوگا تو آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اچھا سوچتے ہیں ان کے ذرائع اچھے ہوں گے, جن کی نیت پاک ہے ان کا کاروبار پاک ہوگا, جن کی آنکھیں پاک ہیں ان کی دعائیں قبول ہوں گی, جن کی زبان پاک ہے اللہ کریم ان کے گھروں میں برکت عطا فرمائیں گے. یہ ہمارا نظریہ ہے کہ ہم کس نظریے کے ساتھ چل رہے ہیں. کلی زبان میٹھی ہونے کو ہم نے اخلاق کا نام نہیں دیا. انسان کا کردار جو ہے وہ اس کی رنگ ڈھنگ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. تو آج گفتگو کا بس مقصد آپ حضرات سے یہی تھا کہ لوگوں کو ڈرائیں نہیں. سمجھ گئے بات آپ نے انشاءاللہ. لوگوں کو اب کوئی بندہ کہے جی میں کسانوں کے اندولن میں جا رہا ہوں تو اس کی شاباشی کریں تو کہیں جی میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. نہیں سمجھے. لوگوں کو اگر آپ ڈرائیں گے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی نہیں ہوں گے. کوئی کہے میں بیمار ہیں اس کو ہمت دیں کہ آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. کوئی کہے میرا کاروبار نہیں چل رہا اس کے 10 طریقے اور بتائیں کہ آپ کا کاروبار فلاں طریقے سے اچھا چلے گا, آپ پریشان نہ ہوں. لوگوں کو حوصلہ دینا یہ کس کی سنت ہے جی؟ کس کی سنت ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اسلام نے دنیا کو حوصلہ ہی تو دیا ہے. بڑے بڑے حکمران لوگوں کو خوف زدہ کرتے رہے. آج ہمارے 4-5 بڑے ٹی وی چینل ہیں جو گودی میڈیا کے نام سے مشہور ہیں, وہ بھی تو یہی کرتے ہیں. وہ لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں. اگر وہ ڈرانا چاہتے تو ہم حوصلہ دیں گے, اگر وہ خوف زدہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ہمت دیں گے, ڈریں گے نہیں. لوگوں کو حوصلہ دیجئے, ہمت دیجئے, ڈرائیے نہیں, لوگوں کو خوف زدہ نہ کیجئے. زندگی وہی ہے جو دوسروں کے لیے کام آئے, لوگوں کا فائدہ کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہمیں کہ ہم لوگوں کا فائدہ کریں, اپنے فائدے نہ سوچیں. جب آپ لوگوں کا فائدہ کریں گے تو اللہ کریم آپ کے کام میں برکت عطا فرمائیں گے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.